بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم لالا گلزار کالو پوریا کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس انسان کو لوگ شکو چوکنا والیہ سے بھی تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کے سار کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کی مخبری دیتا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کے پاس اپنے علاقہ کے کسی بھی ڈان کی مکمل تفصیلات موجود ہوں تو وہ اپنا نمبر کمنٹ باکس میں دے دے، میں اس سے رابطہ کر لوں گا۔ یہ ضلع گجرات کے گاؤں مدینہ سعیدہ میں پیدا ہوا اور بعد میں یہ گاؤں کالو پورا میں چلے گئے۔ اس نسبت سے اس کو کالو پوریا کہا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ ان کی برادری رحمانی ہے۔ اس کے والد کا دبئی میں کاروبار تھا اور یہ خود بھی بہت عرصہ دبئی میں ہی رہا۔ اس کے خاندان کا علاقے میں اچھا اثر و رسوخ تھا اور یہ بھی اپنے علاقے میں سیاسی خدمات کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ لالا گلزار کا گجرات کے علاقہ میں بہت بڑا نام ہے۔ اس انسان کے دو چہرے ہیں، ایک یہ ظالموں کا دشمن ہے اور دوسرا یہ غریبوں کا بہت بڑا ہمدرد ہے۔ ان کی دشمنی چوہان برادری سے تھی۔ وہ 5 بھائی تھے اور ایک بھائی تھانے دار تھا۔ ایک آدمی کے چوہان برادری نے پیسے دینے تھے جس کی رقم 1 لاکھ روپے تھی، مگر چوہان برادری اس کے پیسے نہیں دے رہی تھی۔ اس آدمی نے لالا گلزار کالو پوریا کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ لالا گلزار نے دونوں فریقین کو اپنے ڈیرا پر بلا لیا۔ وہاں پر چوہان برادری کے لوگ پیسے دینے کو تیار ہو گئے اور 1 دن کا وقت مانگ لیا، مگر اگلے ہی دن وہ پیسے دینے سے مکر گئے۔ جب لالا گلزار کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ ان کے ڈیرا پر گیا اور بولا کہ اگر میرے میں ہمت ہوئی تو میں تم سے پیسے لے کر دکھاؤں گا۔ اگلے دن لالا گلزار نے چوہان برادری کا ایک بھائی اغوا کر لیا اور انہیں کہا کہ اگر پیسے دے جاؤ اور اپنے بھائی کو لے جاؤ۔ چوہانوں کا جو بھائی تھانے دار تھا وہ چھٹی لے کر آیا، وہ بھی اس مسئلے کے لیے، اور اسلحہ لے کر انہوں نے لالا جی پر حملہ کر دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں وہ تھانے دار قتل ہو گیا اور باقی لوگ زخمی ہو گئے۔ اتنی دیر میں چوہانوں کے والدین وہاں پر آ گئے اور انہوں نے منت سماجت کر کے زخمیوں کی جان بچائی۔ دوبارہ پیسے دینے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ اس انسان کو پیسے دلوانے کے بعد لالا جی مفرور ہو گئے۔ چونکہ ان کا سنی طبقہ ہے تو یہ اپنے پیر و مرشد کو بہت زیادہ مانتے ہیں اور خدا خوفی والے انسان ہیں۔ لالا گلزار 7 سال مفرور رہے۔ اگر لالا جی کی کسی بھی دوست کو کسی قسم کی بھی ضرورت ہوتی تو یہ ضرور مدد کے لیے جایا کرتے تھے۔ لالا گلزار کے علاقے میں 2 بندے قتل ہو گئے اور مدعی بہت زیادہ غریب تھے۔ پولیس پرچہ نہیں درج کر رہی تھی تو مدعی لالا جی کے پاس آئے اور سارا وقوعہ ان کو سنایا تو لالا جی نے تحقیق کے بعد مخالفین کے 3 مین آدمی قتل کر دیے۔ جو کام پولیس اور عدالت کو کرنا چاہیے تھا وہ کام لالا جی نے کیا اور بے لوث ہو کر کیا۔ ایک دفعہ شیخو پورہ میں ایک ہی خاندان کے 9 بندے قتل ہو گئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ متاثرہ خاندان نے لالا جی سے رابطہ کیا تو لالا جی نے ان کے 3 آدمی قتل کر دیے جو کہ پہلے بھی اشتہاری تھے۔ چونکہ یہ اشتہاری تھے تو پولیس نے اسے پولیس مقابلے کا نام دے کر فائل بند کر دی۔ لالا جی نے 6 قتل لوگوں کا مسیحا بن کر کیے۔ ایک اور واقعہ میں لالا جی کے کچھ عزیز گجرانوالہ میں رہتے تھے۔ ان کا کوئی مسئلہ ہوا تو انہوں نے لالا جی سے مدد مانگی۔ وہاں لالا جی اپنے دوستوں کے ساتھ گئے اور وہاں مخبری کے چکر میں پولیس مقابلہ ہو گیا۔ یہ مقابلہ رات 11 بجے شروع ہوا اور دن چڑھے تک ہوتا رہا۔ لالا جی مقابلے سے پیچھے نہ ہٹے اور آخرکار پولیس کو ہی واپس جانا پڑا۔ چونکہ لالا جی کے سار کی قیمت 20 لاکھ روپے تھی تو پولیس ہر وقت اس کی طاق میں رہتی۔ پولیس نے ان کے رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا جو کہ باپ اور بیٹا تھے۔
اس بات کا پتہ جب لالا جی کو چلا تو انہوں نے تھانے میں فون کیا اور کہا کہ تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، اس لیے میرے رشتہ داروں کو چھوڑ دو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ تمہارے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے، اگر نہ چھوڑا تو میں تمہارا سارا تھانہ اڑا دوں گا۔ تو پولیس نے بڑی عزت کے ساتھ ان کے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔ بقیہ سٹوری آپ کو انشاءاللہ اگلی قسط میں دیکھنے کو ملے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ رضا علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔